اگر عدم استحکام ہوا اور طالبان کا قبضہ ہوا تو افغانستان میں بھارتی سرمایہ کاری کا کیا بنے گا؟ امریکہ کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ وہاں ہو کیا رہا ہے، اور یہ افغانستان کا معاملہ پیچیدہ معاملہ ہے، اور ان کا اس میں سب سے زیادہ جو مشکل ہے وہ بھارت کو ہے، وہ لوزنگ اینڈ پہ ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ کیا بتاتی ہے اور آنے والے دنوں کا کیا نقشہ بتاتی ہے جنرل صاحب؟ دیکھیں، میں اس میں بڑی مختصر اور دو ٹوک بات کرتا ہوں، کتابی بات نہیں کرتا۔ پہلی بات یہ ہے، امریکہ بالکل کنفیوز نہیں ہے۔ امریکہ کو پتہ ہے وہ یہاں کیا چاہتا ہے اور افغانستان کی انسٹیبلٹی سے اس کے اسٹریٹجک آبجیکٹو کیسے اچیو ہوتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، ہم پر 20 برس دباؤ ڈالا گیا کہ آپ طالبان کے ساتھ مذاکرات کروائیں، طالبان کو منوائیں، پھر ان کو بالآخر ہم نے ٹیبل تک لے آئے۔ ہمارا طالبان پہ انفلوئنس تھا، کنٹرول نہیں تھا، لیکن وہ لوگ جو برسر اقتدار رہے، جن پر امریکہ کا انفلوئنس بھی تھا، کنٹرول بھی تھا، ان کو $4 ارب سالانہ اقتدار میں رہنے کے لیے اور آرم فورسز کو سسٹین کرنے کے لیے دیے جاتے تھے اور 20 برس سے دیے گئے۔ ان کو کیوں نہیں، ان پر امریکہ نے اپنا انفلوئنس کیوں نہیں یوز کیا اور ان کو ڈائیلاگ ٹیبل پہ بٹھا کر ایک نیشنل جرگہ، جو لوئے جرگہ جسے وہ کہتے ہیں، اس کے ذریعے افغان اونڈ سیٹلمنٹ کے لیے اور تمام فیکشنز کو میز پہ بٹھانے کے لیے انہوں نے کام کیوں نہیں کیا؟ طاقت بھی تھی، وسائل بھی تھے، وقت بھی تھا۔ اگر ان تینوں چیزوں کا امریکہ نے استعمال نہیں کیا تو پھر ہمیں یہ لالی پاپ نہ دیں کہ امریکہ یہاں امن چاہتا ہے۔ امریکہ امن نہیں چاہتا، کیونکہ یہ وہ اشارہ ہے جس سے رشیا سینٹرل ایشیا کے راستے کھلیں گے وارم واٹر تک، اور چین کے راستے کھلیں گے سینٹرل ایشیا اور یوریشیا تک۔ افغانستان کا امن سے بہت فائدہ ہے، لوکلز کا اور ریجنل کنٹریز کا اتنا ہی زیادہ بینیفٹ ہے، لیکن امریکہ جو معاشی جنگ کا اعلان کر چکا ہے چین کے خلاف، اس شاہراہ کو روکنا اس کا مقصد ہے۔ اسی لیے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس نے نہ اپنا انفلوئنس استعمال کیا، نہ وسائل استعمال کیے، نہ وقت استعمال کیا کہ وہاں پہ لوگوں کی فلاح کے لیے ایک پیس ارینجمنٹ کر کے، ایک نیشنل کنسنسس کرا کے وہاں پہ کوئی لاسٹنگ ارینجمنٹ کروا کے جاتے وہ۔ یہ جو بات چیت کا حوالہ پرائم منسٹر نے دیا، جو انڈیا دیا، جس کو آپ دونوں اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں اور وقت کی ضرورت بھی قرار دے رہے ہیں، میں یہ سمجھاؤں، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس سے مراد کیا ہوگی کہ وہ لوگ جو بلوچستان میں ہیں ان سے، یا وہ لوگ جو سو کالڈ کلیم کرتے ہیں کہ وہ بلوچستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں while they are sitting in Geneva؟ دیکھیں، باتیں دونوں سے، جس طرح ابھی شامی صاحب نے بھی کہا، باتیں دونوں سے ہونی ہیں۔ ایک وہ لوگ جو ہر حال میں ہر وقت پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، جمہوریت کے علم بردار بھی رہے ہیں اور اس کا دم بھی بھرتے رہے ہیں، بلوچستان کے اندر رہ کر حقوق کا مطالبہ کرتے رہے ہیں، ان لوگوں کو پریورٹی دیتے ہوئے بات کرنی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو بیرونی ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں اور رہتے جنیوا، سوئٹزرلینڈ، UK اور ایون انڈیا میں بھی ان کے تعلقات ہیں اور وہاں بھی جاتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے، تو وہ لوگ جو ہیں ان سے بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے انہیں واپس آنا ہوگا، سرنڈر کرنا ہوگا اور مطالبات جو ہیں اپنے ٹیبل پہ رکھنے ہوں گے۔ اگر ان کے گریوینسز جینوئن ہیں، ہو سکتا ہے حکومت کو عام معافی کا اعلان بھی کرنا پڑے، لیکن یہ سی سو کی ریلیشن شپ جو ہے یہ ہم کئی دفعہ پہلے ہو چکی ہے۔ طاقت استعمال ہوئی، معافی ہوئی۔ ابھی شامی صاحب نے دونوں ادوار کا ذکر کر دیا، جب ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان آپریشن ہوا، پھر ضیاء الحق صاحب نے آ کے معافی دے دی، پھر بھٹی صاحب نے اردو کا بائیکاٹ کر دیا اور برسر اقتدار بھی رہے اور بڑے عرصہ روزہ بھی رکھا کہ میں اردو نہیں بولوں گا۔ تو اس طرح کے ریلیشن شپ تو اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے رہے ہیں۔ اس میں کلیدی کردار ان ٹرائبل چیفز کا ہے، مریض ہوں، بگٹیز ہوں، کٹور بگٹیز ہوں یا رئیسانیز ہوں یا جتنے بھی وہاں پہ ٹرائبز ہیں، ان سب کا جو ہیڈز ہیں ان کا رول بڑا کلیدی ہے، اور حکومت نے ان کو آن بورڈ بھی لانا ہے، لیکن اپنے دیے ہوئے فنڈز اور مراعات میں ٹرانسپیرنسی کو اس سے زیادہ یقینی بنانا ہے تاکہ جو بینیفٹ ہے وہ ڈائریکٹ بلوچ تک ٹرانسفر ہو، نہ کہ صرف پھر چند ہاتھوں میں رہ جائے اور محرومی وہیں کی وہیں رہے۔ اس سے ہٹ کے افغانستان کی صورتحال بھی پرائم منسٹر نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، کر بھی رہے ہیں اپنے انٹرویوز میں، لیکن آج انہوں نے بات یہ کی کہ بہت شکریہ جنرل صاحب، شامی صاحب، یہ جنرل صاحب نے بڑی اہم بات کی، ایک دلچسپ نقطہ ہے جو انہوں نے وسیع تناظر میں بیان کیا، تجربہ ان کا۔ آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی یہی وجہ ہے کہ پرامن افغانستان جو ہے وہ
امریکہ کو شاید سوٹ نہ کرے. جی امریکہ نے جو سٹرکچر کھڑا کیا افغانستان پر یلغار کے بعد، اور جس طرح سے برے بھلے انتخابات بھی کرائے جاتے رہے، اور جو فوج ہے اس کو بھی آرگنائز کیا گیا، اس کو بلینز آف ڈالرز اس کے اوپر خرچ ہوئے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ سٹرکچر اتنا بودا ہے کہ وہ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور ایک جھونکے میں وہ ریت کی دیوار ثابت ہو رہا ہے، تو پاکستان پھر یہاں بیٹھ کر کیا کر سکتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو کابل میں حکومت ہے اشرف غنی صاحب کی، وہ اس قابل ہوتی کہ وہ مزاحمت کر سکتی، اور پھر ایک طاقت کے طور پر طالبان سے بات چیت ہوتی اور طالبان اور ان کے درمیان مصالحت ہوتی. اگر ان کی وہ طاقت کا اظہار نہیں کر پائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ جو بھی وہاں منظر ہوگا ہم تو اس کو کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ تو امریکہ نے 20 سال وہاں لگائے ہیں، بلینز آف ڈالرز دیے ہیں، اور جو فوج کھڑی کی ہے اس کی کارکردگی اگر ایسی ہے جو نظر آ رہی ہے، تو پاکستان کے بارے میں پاکستان کی انگلیاں اٹھانا اور اس کے بارے میں بات کرنا یہ کیسی عجیب بات لگے گی. اور اسی طریقے سے جب میں ایک بات اور عرض کروں، جو ہمارے اعظم ہیں، میں ان کی یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ ناراض عناصر جو بلوچستان کے ہیں، جو بیرون ملک ہیں، جو ہتھیار اٹھا چکے ہیں یا اٹھاتے رہے ہیں، ان سے تو بات کرنے کے لیے بےتاب ہیں اور اشارے دے رہے ہیں. اسی طریقے سے وہ طالبان کو اور اشرف غنی کی حکومت کو بھی یہ تلقین کر رہے ہیں، اور دنیا کے دوسرے ممالک کو، امریکہ کو بھی یہ کہتے ہیں کہ فوجی حل نہیں ہونا چاہیے، سیاسی حل ہونا چاہیے. لیکن جو اپنی اپوزیشن ہے ان کی، جو ایک لیجیٹیمیٹ اپوزیشن ہے، جو الیکشن میں ووٹ لے کر آئی ہے، جو اسمبلی میں ایک طاقت کے طور پر موجود ہے، اس کے ساتھ وہ کھلے دل سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ ہاتھ بڑھاتے ہیں اچھی طریقے سے، نہ اس کی طرف دیکھتے ہیں. وہاں تو ہر وقت پھپتیاں ہیں، فکریں ہیں. لیکن سر یہ اعتراض آپ کا بظاہر تو درست ہے، لیکن حالیہ دنوں میں اس کے برعکس کچھ صورتحال پیش ہے. جب پرائم منسٹر ایوان میں آئے اور پہلی دفعہ 3 برسوں میں انہوں نے مذاکرات کی دعوت دی اپوزیشن کو، بامقصد انتخابی اصلاحات کے حوالے سے کہ آئیں بات کریں، کوئی تجویز آپ کے پاس تو لے کے آئیں، EVM مشینز کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں تو آپ بات کریں. تو میرا خیال ہے وہ تو انہوں کسی حد تک دور کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. ایک صرف ایک واقعہ ہے نا، اب یہ جی ایک عملی طور پر یا کوئی پالیسی میں چینج ہے، اس سے قطع نظر میں سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمانی ہماری سیاست ہے اور جو ہمارا دستور ہے، اس کے تابع ہمیں اپنے معاملات بھی تو چلانے چاہیے نا. یہاں بھی تو ایک دوسرے کو تسلیم کرنا چاہیے. جو پہاڑوں پہ چڑھنے والے، جو بندوقیں اٹھانے والے، جو ہتھیار اٹھانے والے، ان کی طرف تو ہم بڑی پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں. چلیے اچھی بات ہے اگر ان کا بھی دل جیت لیں، لیکن اپنی طرف ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم اپنے معاملات جو ہیں ان پہ کوئی محبت کا، کوئی اخوت کا پیغام دینے سے قاصر ہیں. تو یہاں دن رات دنگا فساد ہے، دن رات الزام تراشی ہے، دن رات دشنام ترازی ہے، اور فریقین اس میں الجھے ہوئے ہیں.